گزارش تو یہ ہے کہ اندرون سندھ کے اس دور دراز گاؤں کے اندر اتنا علمی کام سر انجام دینا اور وہ بھی ہمارے مشرقین کی جماعت اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے تو دنیا کا کوئی بندہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم جل شانہ نے جس طرح ہمارے مشرقین کو نوازا ہے اسی طرح ہمارے مشرقین کے توسط سے ساری جماعت کو بھی نوازا ہے. دنیا بھر کے مشائخ کے آستانے ہم دیکھتے رہتے ہیں، اکثر آستانے علم کی دولت سے خالی ہے، لیکن درگاہ مشہور شریف کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جہاں فقر اپنے عروج پر ہے وہاں علوم ظاہریہ بھی اپنی انتہا پر ہے. اس دلی اطمینان اور اندرونی خوشی کے اظہار کے لیے میں خاص طور سے جامعہ کے معتمد علامہ گلزار صاحب اور اپنے دوسرے بھائی قبلہ قاری اشارہ صاحب ان کو میں تہہ دل سے اس عظیم کارنامے کے سر انجام دینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب ذرا حدیث شریف کے متن کی طرف چلتے ہیں، سند متن کی طرف چلتے ہیں. طالب علم نے حدیث پڑھ دی ہے، میں اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی مختصر سی وضاحت ہو جائے. حدثنا احمد بن اشقاق، یہ اشقاق بھی ٹھیک ہے اور اشقاق بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث احمد بن اشقاق نے بیان کی. قال حدثنا محمد بن فضیل، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث محمد بن فضیل نے بیان کی. ان عمارہ بن القعقاع، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمارہ بن القعقاع نے یہ حدیث بیان کی. ان ابی زرعہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو زرعہ نے یہ حدیث بیان کی. ان ابی ہریرہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو پیارے ہیں، اللہ کریم کو پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان سے بولا جائے تو آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن اگر ان کو ترازو میں تولا جائے تو بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. طلباء کے لیے جس طرح ہر حدیث میں پہلے سند ہوتی ہے، پھر حدیث کا متن ہوتا ہے. متن میں کلمتان، طلباء چونکہ سب نام بھی پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو کلمتان خبر ہے، یہ خبر مقدم ہے. عام طور پر کسی بھی جملے میں پہلے مبتدا ہوتا ہے اور پھر خبر ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خبر مقدم ہوتی ہے اور مبتدا مؤخر ہوتا ہے. یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا اس کا پورا باقی جملہ، باقی الفاظ سارے مبتدا ہیں اور وہ مؤخر ہیں. بہرحال اس حدیث کی آج موقع کی مناسبت کے مطابق مختصراً وضاحت کرنے کے لیے ہم نے اس حدیث کو 4 حصوں میں بیان کرنا ہے. پہلا حصہ ہے اس حدیث کی ضرورت کیا ہے، حدیث کو اہل سنت مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، حدیث کے بغیر قرآن کیوں نہیں سمجھ آتا، حدیث کے بغیر دین کیوں نہیں سمجھ آتا، حدیث کی اہمیت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر بخاری شریف کی اہمیت کیا ہے. تیسری بات یہ ہے
کہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ کی اہمیت کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو تولے جائیں تو بڑے بھاری ہیں. ان الفاظ کو تولا کیسے جا سکتے ہیں؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس بات کی مختصر سی وضاحت کریں. اب ہم اپنے موضوع کی طرف تفصیلاً منتقل ہونے لگے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے آپ تمام حضرات برائے مہربانی توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں. آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا میں نے سور ترنم سے تو کام نہیں لینا. حدیث پڑھائی جا رہی ہے. حدیث کی شان یہ ہے کہ اس کو اس کے سنجیدہ معیار کے مطابق ہم پڑھنے کی کوشش کریں. تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ذرا سر ترنم کو بھلا کر یہ ذہن بنا کر کہ ہم آقا کی حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عذرائے کرم خصوصی توجہ کے ساتھ ان گزارشات کو سماعت فرمائیں. میں نے سب سے پہلی بات جو عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کی ضرورت کیا ہے. یہ نیٹ کا، میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس زمانے میں میڈیا پر طرح طرح کے اعتراضات، سوالات اور فتنے موجود ہیں. ہمارے علمی ذہن کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور ہر فتنے کا جواب دینا امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بھی ان مستشرقین، ملحدین اور منکرین حدیث اور نیچری طبقے کے سوالات کا جواب نہیں دے گا تو پوری امت گناہگار ہوگا. الحمدللہ کہ ہمارے مشورے والے شاہی کا فیض ہے کہ شاہی کی جماعت ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہے اور شاہی کی جماعت ان سوالوں کے علمی سوالات کے جوابات علمی رنگ میں اور سنجیدہ طریقے سے دینے پر آمادہ ہے اور دے رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم خود قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل بھی اس لیے کیا ہے کہ آپ اپنی امت کو خود وضاحت سے فرمائیں کہ قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے محبوب کو سونپی ہے. اس سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 44 ہے. اللہ کی فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے. قرآن کے معنی بتانا اللہ نے حضور کی ڈیوٹی لگائی ہے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا امکان سے باہر ہے. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں پوری امت میں اعلان کیا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ خارجی لوگ، یاد رکھیں خارجی وہ ہوتے تھے جو حدیث کا انکار کرتے تھے. آج کل تو کوئی نہیں سوچتا سمجھتا کسی کو جس پر غصہ آ جائے اسی کو خارجی بنا رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر رکھا تھا. آپ فرماتے ہیں یجادلونکم بالقرآن، یہ شفا شریف بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ کی الفاظ ہوگا قاضی ایاز علیہ الرحمہ. تو میں جو لوگ تمہارے ساتھ بحث کرتے وقت قرآن پڑھیں، یجادلونکم بالقرآن، یہ خارجی لوگ تم سے قرآن پڑھ کے بحث کرتے ہیں، فخذوہم بالسنن، تم انہیں حدیث پڑھ کے سنت کے ذریعے سے نبی پاک کے ارشادات کے ذریعے سے پکڑا کرا. ذرا غور کیجیے ان الفاظ کو. یجادلونکم بالقرآن، یہ بحث کرتے ہیں تم سے قرآن پڑھ کے، فخذوہم، تم انہیں پکڑ لو، بالسنن، سنتوں کے ذریعے سے. یہ جو پکڑ لو کا لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کے ذریعے پکڑنا
مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں کہ خارجی لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اے میرے نبی کی امت، تم حدیث کی پولیس لے کر ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرو۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی شرعی اہمیت ابھی آگے فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ان اصحاب السنن اعلم بالقرآن۔ جو لوگ حدیث کے ماہر ہوتے ہیں وہ قرآن کے اور بھی زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ شیخ القرآن سے شیخ الحدیث اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیخ القرآن صرف قرآن کو جانتا ہے اور شیخ الحدیث قرآن اور حدیث دونوں کو جانتا ہے۔ اور جو شیخ الفقہ ہوتا ہے، فقہ کا استاد، وہ شیخ القرآن سے بھی اوپر ہوتا ہے، شیخ الحدیث سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ فقہ نام ہے قرآن اور حدیث کے نچوڑ کا۔ فقہ کے ماہر کے پاس قرآن بھی ہوتا ہے، حدیث بھی ہوتی ہے، فقہ بھی ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کی پہلی جلد میں جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث۔ فقہاء بہتر جانتے ہیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے۔ امام فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ سنت کو جاننے والا قرآن کو زیادہ جانتا ہے، اور امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ فقہ کو جاننے والا حدیث کو زیادہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری گفتگو کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کرتا کروں، مجھے ایک یہ بھی فکر ہے کہ میری بولی کو تو نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ دوسری یہ بھی فکر ہے کہ گفتگو اگر علمی ہو، کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھی کو تیار کیا جا رہا ہو تو ہمارے ساتھی تھوڑا سا گھبرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مزاج بنا ہوا ہے کہ کوئی شعر و شاعری ہو، کوئی تن ہو، آپ ساتھ لہرائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ متنبع کر رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں، علمی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیے۔ اصول پتہ چل گیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، حدیث کو سمجھنا ہے تو استاد کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہی اصول ہے۔ تعلیم کے قوانین کو بھلا کر صرف گرامر کی روشنی میں قرآن کو سمجھو گے تو تم قرآن کی حقیقت کو زبان مصطفیٰ کے بغیر نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے چچا جان بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اس کو کیا سمجھا کہ ابن عباس کو مولانا مرتضیٰ مناظرہ کرنے بھیج رہے ہیں ہاتھیوں کے خلاف۔ آپ نے فرمایا اے ابن عباس میری تاکید سمجھ لو، مناظرے کا گڑ سمجھ لو۔ وہ جو فاروق اعظم نے گڑ دیا تھا وہی گڑ آپ نے بھی بولا۔ آپ نے فرمایا لفظوں کا فرق ہے، فرمایا لا تخاصمہم بالقرآن۔ اپنے خاص خارجیوں کے ساتھ بحث کرتے وقت قرآن نہ پڑھتے رہنا۔ فإن القرآن حمال ذو وجوہ، اس لیے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ فتقولوا ویقولون، تم کہو گے یہ معنی ہے، وہ کہیں گے وہ معنی ہے، جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ فرمایا ولکن خاصمہم بالسنہ۔ ابن عباس جب وہ قرآن پڑھیں تو تم حدیث پڑھو۔ وہ کہیں گے قرآن میں یوں لکھا ہے، تم کہنا حضور نے اس آیت کا یہ معنی بتایا۔ تم ہوتے کون ہو حضور کو چھوڑ کر قرآن کا معنی بتانا؟ ابھی قبلہ علامہ صاحب نے کتنے خوبصورت بات کی۔ قبلہ آپ کی بات کو میرا چونکہ تھوڑا سا ہے نا پردیسی ہوں، میری بات غور سے سنی جا رہی ہے۔
آپ کی بات کو غور سے سن پڑ رہا ہے اور میں اس کو الحمدللہ غور سے سن رہا تھا. کتنی خوبصورت وہ آیت پڑھی اور پوچھا کہ وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ہے کوئی بھائی کا لال مجھے حدیث جو ان 4 مہینوں کی نشاندہی کر سکے؟ نہیں کر سکتے. حدیث کے بغیر اور آیت میں سے مقابل سے ابھی چکر بازی نہیں کر سکتے. 4 مہینے کا لفظ اور 4 کا عدد موجود ہے. بتاؤ مجھے حدیثوں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. مصطفیٰ کو چھوڑ کے بتاؤ گے تو تمہیں نام ہی یاد آ جائے گی. تو قیامت آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہ ہم ویسے کسی اور وجہ سے کثرت سے ہم وہ آیت پڑھتے ہیں، اس لیے میں وہ آیت پیش کرنے لگا ہوں. لیکن میں آج کسی اور وجہ سے پڑھنے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں قرآن شریف میں ہے نا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب منشا تھی اور آپ چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے، بیت المقدس کی بجائے قبلہ مسجد حرام کو بنانا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی. اور آپ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف سے از خود مہربانی ہونے کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے تھے. قبلہ بدل گیا. اب آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم نے محبوب وہ جو پہلا قبلہ ہم نے جو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم بعد میں قبلہ بدلیں تو ظاہر کریں کہ کون میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کون اعتراض کرتا ہے. اب اس آیت پہ ذرا غور کرنا. میں نے کہا کہ کسی اور وجہ سے پڑھنے لگا. وہ وجہ سن لیجیے. وہ وجہ یہ ہے کہ وما جعلنا فرمایا وہ قبلہ ہم نے بنایا تھا. اللہ نے اس کو قبلہ مقرر کیا تھا بیت المقدس کو. ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن میں وہ آیت اٹھا دے جس میں اللہ نے آرڈر دیا ہو کہ تمہارا قبلہ فی الحال بیت المقدس ہے؟ مدینہ شریف پہنچ کر 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ اندر کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں. اللہ کہتا ہے وہ قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا. کون سی وہ آیت ہے جس میں وہ قبلہ مقرر کیا گیا؟ قرآن میں وہ آیت نہیں ہے. پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب کی اللہ سے باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ الحشر وما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. جنگ کے موقع پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خلاف جنگی منصوبہ بندی کرنے کے لیے درخت کٹوائے تھے. کافروں نے اعتراض کیا کہ جی درخت کٹوا دیے ہیں، درخت کٹوانا جائز نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی ما قطعتم من لینۃ، ایک ٹہنی بھی اگر کٹی ہے اور ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا کسی ٹہنی کو اس کی جڑ پہ کھڑا چھوڑ دیا ہے، کاٹا ہے یا چھوڑا ہے، فبإذن اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. بتاؤ ایک ایک ٹہنی کا حساب دو. کون سی آیت ہے قرآن کی جس میں فلاں ٹہنی کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ یہ کھڑی چھوڑ دو، فلاں ٹہنی کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس کو کاٹ ڈالو؟ قرآن کی وہ آیت تم نہیں دکھا سکتے. قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوا ہے. پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب کو اللہ کا حکم قرآن کے علاوہ بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. کئی مثالیں دیکھتے ہیں. علامہ صاحب والی مثال ابھی سب سے پہلے 4 مہینے کا دکھاؤ. گھبراہٹ ہو رہی ہے. غور کرنا پڑ گیا، غور کرنا پڑ گیا. کوئی بات نہیں، غور کرنا چاہیے. غور کروانے والا کوشش کر رہا ہوں تو پھر اور مہربانی کرنی چاہیے. یہ غور نہ کرنے نے ہی ہمیں تنگ کیا ہو. علمی بات سے، مشکل بات سے، کافر کا مقابلہ کرنے والی باتوں سے ہم گھبراتے ہیں.
گھبرانا نہیں چاہیے. تیاری کرو، اپنے علم کو مضبوط کرو. کفر لنگوٹ باندھ کر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے مصطفیٰ کریم کی امت. علم کی تلوار لے کر ان کو بے حجاب کر دے، ان کو کاٹ کے رکھ دے. میں نے مختصراً عرض کیا کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے اور حدیث کے بغیر ہم کس کام کے رہ جاتے ہیں. فقط کام ہے، فقط کسی کام کا ہے. حدیث کے بغیر ہم کسی کام کے. دوسرا قدم تھوڑا آگے چل. حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کی کیا اہمیت؟ جمہور اہل اسلام ان کا یہ تحقیق ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کا نام بخاری شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے ابھی سند پڑھی، پوری سند کے ساتھ اس میں ہر حدیث جس کی مرضی ہے ناظر البلاغہ کا جو صفحہ چاہے کھول کے پڑھ دو. ناظر البلاغہ میں سند ہے ہی کوئی نہیں. واہ. ایک ہوتا ہے نا سند کمزور ہے، سند موضوع ہے، راوی ثقہ نہیں ہے. نہ سیدھا سیدھا 400-500 سال بعد ایک بندہ اٹھا اور قال علیہ السلام کرنے لگا. کس نے تجھے بتایا؟ اس سے اگلا راوی کون ہے؟ مولا منتقا تک سند کیسے پہنچتی ہے؟ پتہ ہی نہیں، سند کا وجود ہی نہیں ہے. پھر مقابلہ بخاری جیسی مستند کتابوں کے ساتھ کرنا یہ کتنا بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ ہمارا ادھر رخ کم ہے. ہم ایک ہی رخ پہ سوچتے ہیں، ایک ہی طبقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ بھی ضروری ہے لیکن سونا دوسری طرف سے تجھے بڑا سخت گول لگا ہوا ہے، ادھر بھی ضروری ہے. ایک اور بات قابل غور ہے، ہم تو بخاری کو صحیح ترین کتاب کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے بعد. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے بعد یہ کتاب ہے اور ادھر اللہ کے بعد اللہ کے محبوب کا نمبر ہے. اللہ کے بعد اللہ کے محبوب، اللہ کی کتاب کے بعد اللہ کے محبوب کی حدیث. بات سچ کی. لیکن اس کو اصل الکتب کے بعد کتاب اللہ کہنے کا کیا حق ہے؟ کیا اللہ کے بعد مولانا مرتضیٰ کا نمبر آتا ہے؟ بیچ میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتاب تو کوئی ہوتی نا. پھر ہم دیکھتے کہ اس میں حدیثیں ہیں کس پائے کی، وہ بکھری بحث ہے. لیکن جناب نے تو اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب اس ہستی کے کلام کو کہہ دیا جو اللہ کے بعد سب سے افضل نہیں ہے. اللہ کے بعد اللہ کے محبوب سب سے افضل ہے. ان کے بعد 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر سب سے افضل ہیں. ان کے بعد ابو بکر عمر و عثمان افضل ہیں. تو یہ کیسی وائلیشن ہے؟ یہ اس کتاب کا بخاری کا اور نہج البلاغہ کا میں نے مختصر سا موازنہ پیش کیا. اب صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف کیونکہ میں نے بتایا نا کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی. ہر موضوع پر اللہ تعالیٰ کے خلاف بولتے ہیں لوگ، رسولوں کے خلاف بولتے ہیں، مذہب کے خلاف بولتے ہیں، نکاح کے خلاف بولتے ہیں. ہم نے تمام سبحان اللہ. گھبرانا نہیں، انشاءاللہ آواز جائے گی. سبحان اللہ. ہم نے ان تمام موضوعات پر ایک کتاب لکھ دی ہے. یہ درگاہ مشوری شریف کا سارا فیض ہے. مشوری شریف کے اس غلام نے اسلام زندہ باد کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں دہریہ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. وہ چیخ یہ رہے ہیں سوشل میڈیا والے. ٹھیک ہے. وہ جس طرح چونکہ اسلام کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں،
تو ان کا سب سے زیادہ پریشر، زور اور توجہ بخاری شریف کے خلاف. یہ اصول یاد رکھ لیجئے. اس دور میں جس نہج پہ غلط فہمیاں اور خرابیاں پھیلائی جا رہی ہیں، باطل میں صحیح بخاری چونکہ صحیح ترین کتاب ہے حدیثوں کی، اور حدیثوں کے سب سے بڑے روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہذا باطل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر صحیح بخاری کی مخالفت بھی شروع کی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی مخالفت بھی شروع کی، تاکہ عوام کے اندر تشکیک پیدا کریں. آپ یاد رکھ لیجئے، جہاں کہیں بخاری شریف کی مخالفت ہوتی نظر آئے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھلتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دین کی معتبر کتابوں اور معتمد ہستیوں پر سے اعتماد اٹھا کر دین کی عمارت کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں. یہ بخاری کی اہمیت کو کم کرنے والے لوگوں کو سخت انتباہ ہے. میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہوا. پہلا حصہ کیا تھا؟ حدیث کی ضرورت کیا ہے. دوسرا حصہ کیا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کی اہمیت کیا ہے، اور اس پر اعتراضات کرنے والے واقعی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. کفر کا فرض بنتا ہے کہ بخاری اور ابو ہریرہ پر اعتراض کرے. تیسری جو بات تھی وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ اس اگلے تسلسل میں یہ بات زیادہ تفصیل سے آئی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے یا سب سے بڑے راوی یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں آقا سے روایت کی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ کتاب العلم اسی بخاری شریف کی پہلی جلد میں ہے. آپ خود حدیث روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا شوق ہے مگر میرا حافظہ کمزور ہے. مدینے والے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ زمین پہ چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. آقا نے ایسے ہوا میں سے ایک لپ بھر کے اس میں ڈال دیا. اب یہ ایک الگ بات ہے، آگے آپ پڑھیں گے یہ لپ کیا تھی، یہ آخری حصے میں آئے. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگاؤ. انہوں نے چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگایا تو آپ فرماتے فما نسیت بعد ذلک شیئا ابدا. اس کے بعد میں آج تک کبھی بھی حضور کی کسی حدیث کو بھولا نہیں. تھوڑا یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اعجاز ہے. جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایات پہ اعتراض کرتا ہے وہ دراصل حضور کی عطا پہ اعتراض کرتا ہے. اور مختلف صحابہ کو آقا نے مختلف شانیں عطا فرمائی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے قاضی بنا کے آپ مجھے بھیج رہے ہیں، مجھ سے فیصلہ کرتے وقت صحیح فیصلے پر پہنچا نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا آپ پہنچ جاؤ گے. مولا علی فرمایا اس کے بعد کسی فیصلہ کرتے وقت مجھے کبھی تردد نہیں ہوا، فیصلہ کر لیتا. تو جس طرح مولا مرتضیٰ کو حضور نے قوت فیصلہ عطا فرمائی، اسی دست شفقت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو قوت حافظہ عطا فرمائی. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بخاری میں یہ بھی حدیث ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گھوڑے پہ جم کے بیٹھا نہیں جاتا. جہاد کا شوق ہے، گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جاتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پہ جما کے بٹھایا. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے گرنا جو دور کی بات ہے گھوڑے پر بیٹھ کے کبھی لرزا بھی نہیں. یہ تو جس نے بھی جو عرض کیا ہے، جو اپنی کمزوری پیش کی ہے، آقا نے اس کو قوت میں بدل دیا.
3 مثالیں کافی ہیں، ورنہ اور بہت مثالیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے کہا، اسی بخاری میں یہ طلبہ حدیث پڑھ کے آئے ہیں، ایک بندے نے ابو ہریرہ سے کہا، حدیث ہے بڑی روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، یہ رات عشاء کی نماز تم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ پہلی رکعت میں حضور نے کیا پڑھا تھا اور دوسری میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا میں بتاتا ہوں، پہلی رکعت میں یہ پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں یہ پڑھا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ تم سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ صاف جواب۔ جو لوگ حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں، سمجھ لو مرزا قادیانی اینڈ کمپنی اور ان کے ہمنوا ہیں۔ مرزا قادیانی یہی لکھتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن میں کہ ابو ہریرہ صرف ظاہری روایت جانتے تھے، ذہین آدمی نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، علم نہیں تھا، ربی تھے۔ معاذ اللہ یہ لفظ اس کا ہے، اس بدبخت کا یہ لفظ ہے۔ یہی الفاظ تھوڑا سا رنگ روپ بدل کر اور مرچ مسالہ دوسری قسم کا لگا کر بہت سے دوسرے بد نصیب بھی کر رہے ہیں۔ ظاہری روایت میں معروف تھے، فقاہت نہیں تھی۔ سونا آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ ابو ہریرہ کے پاس صرف ظاہری الفاظ نہیں تھے، الفاظ کی ایک ایک پیج کو سمجھتے تھے۔ ابھی بتا، جس کو دین کی سمجھ نہ ہو، حدیث کا معنی نہ آتا ہو، وہ جج بن سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اگر قاضی اور جج بن کے رہے ہوں تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر اور چیف جسٹس رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مان لو وہاں لکھا ہوا ہے اسی بخاری میں جو آپ کے سامنے بے شک یہ مدینہ کے گورنر رہے۔ دیکھیے کسی بھی ملک کا علاقے کا گورنر رہنا اس کے علم میں ماہر اور قوت قضا کے اندر دسترس رکھنے والے اور فقیہ ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن یاد رکھیے بحرین کا گورنر ہونا بڑی بات ہے، شام کا گورنر ہونا بڑی بات ہے، یمن کا گورنر ہونا بڑی بات ہے، کوفہ کا گورنر ہونا بڑی بات ہے، بصرہ کا گورنر اور قاضی اور چیف جسٹس ہونا بھی بڑی بات ہے۔ لیکن جو مدینے کا گورنر رہ چکا ہو اس کی بھائی کا نام شک نہیں ہے۔ ابو ہریرہ مدینے کے گورنر ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کے جب وصال ہوا رضی اللہ تعالی عنہا تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا، کیوں پڑھایا؟ ابو ہریرہ نے پڑھایا۔ اس لیے پڑھایا کہ اس وقت وہ مدینہ کے گورنر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا ولی، ہم دستم، ایک مشہور نعرہ ثانی۔ تو اس طرح میں نے تھوڑا تھوڑا ساری باتوں پہ عرض کیا کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے، بخاری کی شان کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا علمی مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چوتھا حصہ ہے گفتگو کا اس حدیث کا متن ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے بولے تو آسان ہیں لیکن ترازو پہ رکھے تو بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں ہم نے عرض یہ کرنا ہے، اب تھوڑی سی بات اور مشکل ہے، گھبرائیں گے تو بولیے، گھبرائیں گے تو علمی بات کر دو اور کریں گے مہربانی۔ یہ وزن، عملوں کا وزن کیسے ہوتا ہے؟ کہ کیا عمل 1 کلو ہوتے ہیں، 10 کلو ہوتے ہیں، من ہوتے ہیں، ٹن ہوتے ہیں؟ عمل ہم نے کیا، بات ہم نے منہ سے نکالی،
کلمہ زبان سے نکلتا ہے. اس زبان سے نکلی بات کو کوئی تول سکتا ہے؟ اس آپ تول سکتے ہیں؟ کون سا ترازو ہے جس پر بات تولی جاتی ہے؟ تھوڑا یہ بات میں نے اس لیے کہا کہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، ذرا گھبرانا نہیں، لیکن سمجھدار بندے غور ضرور کر رہے ہوں گے تو ہم نے سوچا کبھی نہیں. واقعی یہ بات تو سمجھنے والی ہوگی کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ اور ہاتھ زبان پیر سے کیا ہوا عمل پھر تولا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ حدیث کے پیچھے تھوڑا سا پڑھے باب کے اندر امام بخاری لکھ رہے ہیں وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. سبحان اللہ. بنی آدم کے اعمال بھی تولے جاتے ہیں اور ان کا قول منہ سے بولی ہوئی بات بھی تولی جاتی ہے. دیکھیے آپ نے لفظ سنو گا نیکیاں. مسجد کی طرف آپ جاؤ گے، کتنے قدم اٹھاؤ گے، ہر قدم پہ اتنی نیکیاں ملیں گی. یہ نیکیاں جب آپ سنتے رہتے ہیں. مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھو گے، پاکستان کی نماز کا 1 ثواب ہے، وہاں 50,000 ثواب ہے. یہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں. الف لام میم جب پڑھو گے، الف پڑھو گے 10 نیکیاں، لام پڑھو گے 10 نیکیاں، میم پڑھو گے 10 نیکیاں. بڑا لفظ ہے، ملتی نیکیاں. کہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہ اسی طرح ہے، نیکیاں یہ ہوتی ہیں جیسے آپ یہاں ہیں تو یہاں کی کرنسی کیا ہے؟ روپیہ. عرب شریف جاتے ہیں، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ ریال. آپ لندن جاتے ہیں، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ پاؤنڈ. جرمنی جاتے ہیں، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ یورو. امریکہ جاتے ہیں، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر. اسی طرح جب قیامت کے دن ادھر جاؤ گے وہاں کی کرنسی کا نام نیکی ہے. وہاں کی کرنسی. اور 1 ڈالر 110 روپے کا ہے. یہ بدل بھی جاتی ہے، بدل میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے. تو یہاں کا ایک عمل الف پڑھو نیکیاں 10 ملے. سبحان اللہ. کرنسی کا فرق ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. یہ سامنے میرے لوگ اسپیکر میں بول رہا ہوں، اس تار میں میری آواز نہیں چل رہی. بہت سے مجھے جو لڑکے خاص طور سے جن میں فزکس پڑھی ہے، ایسے بھی لڑکے کے بیٹھے جو الیکٹرانک کو سمجھتے تو میری بات زیادہ سمجھ ہے. میری آواز ہے جو اس مائک سے ٹکراتی ہے، اس کے اندر ایک باریک سا پردہ لگا ہوا ہے. میری آواز کی لہریں اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو وہ وائبریٹ کرتا ہے، وہ پھڑپھڑاتا ہے اور وہ میری آواز کو بجلی میں تبدیل کرتا ہے. تھوڑا مشکل ہے بول. ساؤنڈ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. میری آواز ایک بندے کی آواز ہے. اس چھوٹے سے آلے نے آواز کی بجلی بنا دی. بجلی اس تار میں چل پڑی، لاؤڈ پر گئی. لاؤڈ نے اس بجلی کو دوبارہ آواز میں تبدیل کر دیا. تو یہ ہمارے سامنے اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو قیامت کے دن اعمال اس قابل ہو جائیں گے اور تبدیل ہو جائیں گے کہ یہاں ان کی نہ ان کا وزن نظر آتا ہے نہ ان کا وجود نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا وجود بھی ہوگا، ان کا وزن بھی. چلو ایک اور طریقے سے عرض کرتے ہیں. یہ عملیات والی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے. یہ سورۃ کوثر کا موکل ہے، یہ سورۃ فاتحہ کا موکل ہے، یہ الف کا موکل ہے، یہ با کا موکل ہے. ہر حرف اور ہر ہندسے کی باقاعدہ ایک شکل ہے. الف ایک شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اس شکل کو الف کی جو نورانی شکل ہے اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو اسے موکل کہے. تو خود الف ہوتا ہے.
جسے الف کا موکل کہا جاتا ہے، یا وہ با ہوتا ہے جسے با کا موکل کہا جاتا ہے، تو سورت کوثر باقاعدہ خود شکل میں آ جاتی ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو اگر وہ نمازی ہو تو قبر اس کو ایسے جب کھینچنے لگتی ہے، ادھر کی دیوار ادھر، ادھر کی ادھر، ایسے کرنے لگتی ہے اس کی پسلیوں کو، تو ایک خوبصورت عورت آ کے ایسے کر کے اس کو روک دیتی ہے. اللہ کہتے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیری نماز ہوں. یہ نماز اس شکل میں کیسے آئی؟ یہی وہ چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت. میں صرف سند پہ سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ کنورشن سسٹم، منتقلی کا سسٹم، تبدیل ہونے کا نظام شریعت کے اندر بھی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے، سائنس بھی تسلیم کرتی ہے. یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو قیامت کا دن کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یا تو میزان پر تلاش کرنا. میزان کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، ہمارے آپ کے عمل تولے جائیں گے، ترازو ہوگا وہاں پر. میں یا تو مجھے میزان پہ ڈھونڈ لینا، یا صراط پہ، جس کو پل صراط کہتے ہیں، یا پل صراط پہ ڈھونڈ لینا، یا حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا. میں ان تین جگہوں سے ادھر ادھر نہیں ہوں گا. فقیر نے یہ حدیث سامنے رکھ کے نعت لکھی، میں سنا دیتا ہوں، برداشت کر دیں. جہانے رنگ و بو میں کوئی ان جیسا نہیں ہوگا، نہیں افلاک پر ہوگا نہ بر فرش زمین ہوگا. سبحان اللہ. بہت سارے شعر ہیں، میں آپ کو دو تین سنانے لگا. بڑے حیران ہوں گے پھر یہودی بھی نصارا بھی جب اوج براہیمی تیرے زیر لگی ہوگا، انہیں میں ڈھونڈ ہی لوں گا. وہ انس بن مالک والی حدیث کا ترجمہ ہو رہا. انہیں میں ڈھونڈ ہی لوں گا صراط و حوض و میزان پر. یا پل صراط پر ڈھونڈ لوں گا، یا حوض کوثر پر ڈھونڈ لوں گا، یا میزان پر ڈھونڈ لوں گا. انہیں میں ڈھونڈ ہی لوں گا صراط و حوض و میزان پر. نگاہیں مضطرب ہوں گی مگر دل کو یقین ہوگا. میری نگاہیں ادھر ادھر ڈھونڈے گی معلوم کہاں ہے، لیکن دل کو تسلی ہوگی کہ آپ کا تین جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، ضرور غلام کو مل پڑے. نہیں ہے قاسمی ایسا کوئی توشہ و سرمایہ، نبی کے عشق کا ذرہ اگر دل میں کہیں ہوگا. یہ بات وزن کی ہو گئی تھی کہ ترازو پر اعمال رکھے جائیں گے. شاہ نصیر الدین صاحب گولوی رحمت نے ایک شعر لکھا ہے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. سرکار پہ جب میزان پہ ہوں تو پھر اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو. اس لیے کہ خدا کی قسم بات تحقیق سے کرنے لگا ہوں شاید سمجھ نہ آئے. حضور علیہ السلام کا صرف کسی غلام کی خاطر ترازو پہ آ کے کھڑے ہو جانا ہی، حضور کے کھڑے ہونے کا بولنے سے پہلے اللہ حیا فرمائے گا کہ نہیں؟ تولنے والے فرشتے لحاظ کریں گے کہ نہیں؟ اور سچ پوچھو تو وہ ترازو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حضور کا حیا کرے گا. وہ ترازو حیا کرے گا. جب اعمال بول سکتے ہیں، اعمال تولے جا سکتے ہیں، تو ترازو نہیں بول سکتا.
ترازو نہیں سن سکتا، ترازو نہیں دیکھ سکتا کہ سامنے کون کھڑا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تو آپ ترازو کے لیے بھی رحمت للعالمین. ترازو کو حضور کا حیا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی رحمت مصطفیٰ سے حصہ لینا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب یہاں کیوں کھڑے ہیں، اپنی امت کے لیے کھڑے ہیں. تو امتی کے اعمال کو توڑتے وقت خود ترازو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کرے گا اور آقا کے لحاظ میں ضرور جھکے گا. میں نے ساتھ ساتھ گھڑی پہ نظر رکھی ہے، ٹھیک 6:15 بج چکے ہیں. میری ساری گزارشات کا خلاصہ ہے 4 چیزیں. نمبر 1، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا. نمبر 2، صحیح بخاری کی اہمیت کیا ہے. بخاری اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور اس کو متزلزل کرنا کسی سازشی کا کام ہو سکتا ہے. نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے والا اور ان کو نشانہ تنقید بنانے والا بھی اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اسلام کی مضبوط عمارت کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 4، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے. اس تولے جانے سے سائنسی طور پر میں نے اس کی وجہ بتائی کہ اعمال کنورٹ کیسے ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ تولے کیسے جاتے ہیں. اور ہر چیز کی جو بات ہوگی قیامت کے دن بندہ اپنے اعضاء سے پوچھے گا تم میرے خلاف کیسے بول رہے ہو، وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، ہر چیز بولنے کی طاقت رکھے گا. اس جامعہ کو اللہ کی کٹیاں عطا فرمائے، اگلے دور حدیث میں اس سے زیادہ طلباء کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مشہور والے سائیں کا فیض سالوں سال زیادہ ہوتا جائے. شریف کا فیض سالوں سال دنیا میں پھیلتا چلا جائے، دنیا میں ظاہر اور دنیا باطن کے سرچشمے جہاں سے پوری دنیا کو سیراب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ کریم تمام دوست احباب بزرگوں بھائیوں علماء کرام مشائخ الاسلام کا تشریف لانا، تیرا ذکر سننا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرنا. اللہ کریم اس مقدس محفل کے تو خیر ہر بیماری کو صحت عطا فرما، غریبوں کی غربت کو دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، سب کو ظالموں کے ظلم اور حاسدوں کے حسد سے بچا. یا اللہ نہ ظالم کر نہ ظالم کے حوالے کر. یا اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر ہو، سننے والے سائیں کی ساری جماعت کی خیر ہو، دوسرے حضرات کسی بھی پیر سے کسی بھی بزرگ سے بیعت ہو، ہر مسلمان کی خیر ہو، ہر ایک دلی جائز تمناؤں کے اللہ پورا فرما. اللہ کریم جنگل کے جانوروں کی بھی خیر ہو، ہوا کے پرندوں کی بھی خیر ہو، سمندر کی مچھلیوں کی بھی خیر ہو، خاص طور سے مسلمان کی خیر ہو، مسلمان کا جہاں خیر ہو وہی خیر ہو. اس جامعہ کی بھی خیر ہو، اس جامعہ کے اساتذہ کی خیر ہو. ہمارے علامہ قاری نثار احمد صاحب اور ان کے فیض کو، ان کی اس علمی کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرماتے سے ترقیاں عطا فرما. جن طلباء نے محنت کی ہے، علم پڑھا ہے، فراغت پائی ہے، اللہ کریم ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میدان میں اتر کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی غیرت عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، امت کے اجماع پر چل کر مسلمانوں کی اپنی حدود کے اندر رہ کر دین کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.